اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدقت یا رسول اللہ وبرکت یا حبیب اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی محبتوں کے قابل معزز سامعین کرام، آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی پتہ چلا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہماری عدلیہ نے ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا ہے، ایک فیصلہ جو ہے اس کو جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نامزد کیا ہے، تو اس دن سے دل جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے. یقیناً جو بھی بندہ مومن ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ یقیناً اس جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے. آیا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ کس طرح کا قانون نافذ ہو رہا ہے، یہ عدلیہ کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ میرے دوستو بھائیو، جب شریعت اسلامیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، تو اب دیکھیے کہ یہ کس لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اگر یہ اجازت دی جا رہی ہے، مساجد بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، یا اس طریقے کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ جو ہمارا ملک پاکستان کا آئین ہے، جو ملک پاکستان کا آئین جو اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، کیا اس کی ہم دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنی منمانی کریں گے؟ کیا ہم اس طریقے کے ساتھ فیصلے سرزد کریں گے؟ میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اے جناب قاضی صاحب، اے جناب انصاف کرنے والے جج صاحب، یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تو یہاں پر حکمرانی کر رہا ہے، اور تو اس حکمرانی کو بھول گیا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو بھی پیدا کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. کیا تو اس رب کو بھی بھول گیا ہے؟ کیا تو اس رب کے کلام کو بھی بھول گیا ہے؟ کیا تو نے رسول اللہ کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ کیا تو ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کے اپنی منمانی کا فیصلہ جو صادر کر رہا ہے؟ کیا تو نے مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے یقیناً اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس کلمے کا حیا ہے، شرم ہے، تو یقیناً اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی، اور نظر ثانی کرنے کے بعد جیسے پہلے سے رول تھا، جیسے پہلے سے قانون تھا، ویسے ہی نافذ کیا جائے گا. یارو دیکھیے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی یا رسول ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، ارے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا، آج تک کسی اور نے اس طریقے کے معاملات نہ کیے، اس قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج ہم اس نبوت کے دعوے کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کون سا اس کو نبی مان لیا ہے، ہم نے کون سا اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرے دوستو بھائیو یہ بتائیے کہ جب پہلے قرآن کو باقاعدہ طور پر پرنٹ کیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پر جو وہ چھاپنے والے تھے اور جو کاغذ تھا وہ سارا کچھ جو کسٹڈی میں لیا گیا تھا، وہ کس لیے تھا؟ میرے دوستو بھائیو، یہ باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑی سازش جو رچائی گئی ہے، اور میرے مسلمان جو جج ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا تھا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کے وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اور ان میں سے ایک جو سب سے پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ تھا امام عادل، کہ عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. ارے یہ کس طرح کا انصاف ہے، یہ کس طرح کا عدل ہے، یہ کس طرح کا فیصلہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت کی بات پر بھی جو ہے شرم و حیا نہیں آ رہا. میرے دوستو بھائیو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی سیاسی معاملے کو نہیں ہے، یہ کسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جان و ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو بندہ مومن ہے
جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اور اللہ کے محبوب کا اقرار کر لیا ہے، یقیناً یہ اس کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور یقیناً میں یہ سمجھوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پر نظر ثانی کی جائے گی، اور اسی طریقے کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پر دوبارہ بھی قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہیں گے، اور یہ پرموٹ کرنے والے جو ہیں اگر اس سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی لاٹھی جو ہے بڑی بے آواز ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اگر پکڑ کے لیے تیار ہو، چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے کوئی بولتا ہے تو اللہ کو وہ گوارا نہیں، وہ پسند نہیں ہے، اگر تو اس طرح کا فیصلہ کرے گا تو پھر بتا، پھر اس طریقے کے ساتھ معاملات تو ہوتے رہیں گے نا، پھر غازی ممتاز قادری تو پیدا ہوتے رہیں گے نا، اگر تجھ سے ختم نبوت پر پہرا نہ دیا گیا، اگر تو ناموس رسالت کا پہرے دار ثابت نہ ہوا اور تجھ سے یہ کام نہ ہو سکا تو پھر یہ جان لے، یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے، یقیناً محمد رسول اللہ کے غلام موجود ہیں، رسول اللہ کی حرمت پر پہرا دینے والے، ختم نبوت پر پہرا دینے والے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس طریقے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور یقیناً قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہمیشہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت جو ہے، یہ جو 95C ہے، یہ کوئی ایک نبی یا رسول کے لیے قانون بن کر نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول، یہ سب کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کرے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے تو ہم خاموش رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سارے نبی اور رسولوں کی حرمت اور ناموس کا یہ قانون بنایا گیا تھا، اور اس قانون کی جو دھچیاں اڑائی گئی ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، حکومت وقت سے مطالبہ ہے، تمام سیاسی پارٹیز سے مطالبہ ہے، جناب ہماری مقننہ سے مطالبہ ہے، اور ہمارے جناب جتنے بھی حساس ادارے ہیں ان سے مطالبہ ہے، اور جناب جو ہمارے قاضی صاحب ہیں ان سے بھی مطالبہ ہے کہ ضرور اس فیصلے کا نظر ثانی کی جائے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی